کہانی ستارے میں اپنے سننے والوں کو ویلکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے کیسی خود غرضی۔ میں مسز عاطف شہناز خان کے گھر سے لوٹی تھی تو اس وقت تک سوچوں میں ڈوبی رہی تھی جب تک حماد گھر نہیں آ گئے تھے۔ اس دوران میں بے دلی سے کھانا پکانے اور گھر کے دوسرے امور نمٹانے میں بظاہر تو لگی ہوئی تھی، مگر میرا ذہن کسی اور طرف لگا ہوا تھا۔ مسز شہناز خان میری پڑوسن تھیں اور گزشتہ دنوں جب سے عاطف احمد کا انتقال ہوا تھا تب سے ہم محلے والے روزانہ ان کی خیر و خبر کے لیے 2 گھڑی ان کے گھر چلے جاتے۔ شہناز خان اور عاطف احمد نے کورٹ میرج کی تھی۔ ان کے یہاں اپنے خاندان اور ذات پات سے باہر شادی کا رواج نہ تھا، اس وجہ سے یہ پریمی جوڑا پشاور سے یہاں کراچی آ کر آباد ہو گیا تھا۔ عاطف احمد کا تعلق ایک خاص غریب فیملی سے تھا، جبکہ شہناز خان امیر والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان دونوں کی شادی کو ابھی سال بھر ہی ہوا تھا کہ عاطف احمد ایک ایکسیڈنٹ پر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ امیر و غریب ہونے کے باوجود دونوں میاں بیوی میں بے حد محبت تھی، مگر میں چونکہ شہناز خان کی واحد دوست اور ہم راز تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی عاطف کی معمولی تنخواہ کا ذکر کرنے کے بعد اپنے والدین کے گھر میں گزارے عیش و آرام والے دنوں کو یاد کر کے غمزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس روز جب میں شہناز خان کے گھر گئی تھی تو بہت سے اجنبی چہروں کے درمیان بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ ان اجنبی چہروں سے جب میرا تعارف کروایا گیا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس گھر میں شہناز خان کا میکا وہاں موجود تھا۔ ان لوگوں کے کپڑوں اور بات چیت سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہایت اعلیٰ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اچانک میرے دل میں ایک لمحے کو رشک اور پھر حسد کے جذبات بھڑک اٹھے۔ کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں، رشک اور حسد میں بس ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ میں بھی تو حماد سے شادی کے بعد ایک معمولی سی عورت ہو چکی تھی۔ مسز عاطف شہناز خان اور مجھ میں فرق بس اتنا ہی تھا کہ میری شادی تو پسند کی تھی لیکن کورٹ میرج نہیں ہوئی تھی۔ والدین نے مجھے بہت بے دلی سے رخصت کیا تھا کیونکہ وہ میری لو میرج تھی اور میرے والدین کسی بھی طور پر اپنی نہایتی امیر کبیر گھرانے کی بیٹی کا بیاہ ایک معمولی حیثیت والے لڑکے سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے شوہر حماد بحیثیت ایک انسان اور شوہر کے رشتے کی حیثیت میں ایک ہیرا تھے، بس ان کی معمولی سی نوکری اور تھوڑی آمدنی نے اس ہیرے کی چمک ماند کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اس روز دن بھر یہی سوچتی رہی کہ شہناز خان اب اپنے گھر لوٹ جائے گی، ایک بار پھر اس کی زندگی میں وہی شادی سے پہلے والے عیش و عشرت اور ٹھاٹ باٹ ہوگا۔ جب سے میری حماد سے شادی ہوئی تھی میں نے اپنے والدین کے گھر جانا کم کر دیا تھا، اور وہ بھی بس عید کی عید یا پھر میری سالگرہ پر گھڑی 2 گھڑی آتے اور نہایت قیمتی تحائف دے کر رخصت ہو جاتے۔ میری بڑی بہن ایک کروڑ پتی خاندان میں بیاہی گئی تھی، جبکہ چھوٹی بہن کی شادی لندن میں ابو کے دوست کے برٹش نیشنل بیٹے سے طے ہو چکی تھی۔ بس ایک میں ہی تھی جو حماد جیسے معمولی بندے سے شادی کی وجہ سے ان سب میں خود کو مس فٹ سمجھنے لگی تھی۔ مجھے اب اکثر امی کی وہ بات یاد آ جاتی جو انہوں نے مجھے حماد سے شادی نہ کرنے کا کہتے اور سمجھاتے ہوئے کہی تھی، بیٹا پیسوں سے پیٹ کی آگ بجھ ہی جاتی ہے، پیار سے نہیں۔ اور یہ سچ ہی تو تھا۔ آج جو خدا نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہوئی تھیں، کل کو یہ بڑی ہو کر اگر میری طرح حرکت کریں گی تو میں بھی تو انہیں ایسا ہی کہوں گی۔ امی تو بالکل صحیح تھی، بس غلط میں تھی۔ رات کو جب حماد گھر لوٹے تھے
تو میں نے انہیں شہناز خان کے گھر والوں کی آمد، ان کی عمارت اور شہناز کے اطمینان اور سکون بھرے چہرے کے بارے میں بتایا۔ لیکن یہ سب بتاتے ہوئے مجھے یہ خیال نہ آیا کہ عاطف میری آنکھوں میں ایک حسرت دیکھ چکے ہیں۔ تم یہ سب مس کرتی ہو؟ حماد کے اچانک سوال پر میں بکھلا اٹھی تھی، لیکن بات کو ٹال گئی تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ محبت کا جو نشہ کل تھا وہ آج آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے۔ اب مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستانے لگی ہے جو کروڑ پتی خاندان کی نواسیاں ہیں۔ اب اگر کل اپنے ننھیال میں احساس کمتری ان کے آڑے آئے، یہ مجھے منظور نہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حماد سے میرا پیار کم ہو گیا تھا، وہ اب بھی مجھے سارے جہاں سے پیارے تھے۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ وہ کسی صورت بہت سے روپے کمانے لگیں، ہم بھی کسی طرح بہت مالدار ہو جائیں۔ اسی مقصد کی خاطر حماد کو میں نے بہت راضی کرنا چاہا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ 5-8 سال کی تو بات تھی، انہیں یہ موقع ملا بھی، مگر حماد مجھے اور بیٹیوں کو چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوئے۔ یوں ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ میرے لیے وہ دن قیامت سے کم نہ تھا جب حماد نے مجھے بتایا کہ ان کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ یہ خبر مجھ پر بم بن کر گری تھی۔ اس کے بعد کچھ دن تو جیسے تیسے گزر گئے۔ اس کے بعد مسائل نے بہت بری طرح سے سر اٹھانا شروع کر دیا، خصوصاً بیٹیوں کی ضروریات، اسکول فیس وغیرہ نے میرا دماغ بہت بری طرح سے خراب کر دیا تھا، اور میں غصے کے شدید عالم میں حماد سے لڑ پڑی تھی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ جائیں کچھ کریں، یہ گھر میں اور بیٹیوں کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کہیں سے بھی قرض لیں اور بیٹیوں کی اسکول فیس ادا کر کے انہیں اپنی کلاس میں ذلیل ہونے سے بچائیں۔ جواب میں حماد الٹا مجھ سے الجھ پڑے تھے۔ کہاں سے لاؤں قرض؟ آریانہ کی گزشتہ 2 ماہ کی فیس بھی قرض لے کر ادا کی تھی، وہ قرض بھی ابھی چکا نہیں پایا ہوں، اب اور مزید قرض کہاں سے لوں؟ اور ہر مہینے کا جو سودا سلف آتا ہے اس کی ادائیگی بھی ابھی باقی ہے۔ ان حالات میں چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں یا کسی کا قتل کر دوں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے، اور مجھے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں بچوں کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ سوچا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح میری بیٹیوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رقم دے دیں گی تو اس سے ہمارا کچھ دن تو گزارا ہو ہی جائے گا، اور پھر ہوا بھی یہی تھا۔ امی نے پہلے تو بہت دکھ بھرے انداز میں میری اور بچوں کی خستہ حالت دیکھی، اور پھر 10,000 روپے بچوں کے ہاتھ میں دے کر مجھ سے کہا، بچوں کو کچھ دلا دینا۔ میں ابو کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر لوٹ آنا چاہتی تھی۔ ابو میری حماد سے شادی والے دن سے آج دن تک مجھ سے سخت خفا تھے۔ انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میرا تم سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر گھر میں کبھی ان سے سامنا ہو جاتا تو وہ بس سرسری سا سلام کا جواب دیتے، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے اپنے گھر جانے سے ابو کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، مگر اس وقت مجھے بچوں کے خالی پیٹ کی فکر بھی تھی۔ سو جلدی جلدی امی کے گھر کچھ کھا پی بھی لیا تھا، اور پھر میں بازار سے ضروری سودا سلف لیتی خوشی خوشی گھر آئی تھی تو حماد بہت پریشانی کی حالت میں میرے منتظر تھے۔ حماد کی یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ کتنا بھی ناراض ہوتے مگر ہمیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں چونکہ بنا بتائے امی کے گھر چلی گئی تھی، ان کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ حماد کو اس بات سے سخت دکھ پہنچا تھا کہ میں ان کی نظر میں خیرات مانگنے امی کی طرف گئی تھی، مگر میں نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے حماد کو منا لیا تھا۔
ویسے بھی خالی پیٹ میں جو بھی آئے کس کو برا لگتا ہے۔ گھر میں اب سکون تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کا دن تو آرام سے گزر گیا، شاید اگلا 1 ہفتہ یا 15 دن بھی گزر جائیں، مگر پھر آئندہ کیا ہوگا؟ حماد اب روز دھکے کھاتے، مگر ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی تھی۔ میں نے امی کے دیے پیسوں کو اس طرح سنبھال کر خرچ کرنا شروع کیا تھا جیسے اس کے بعد شاید ہمیں کبھی پیسوں کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، اور ایسا ممکن بھی تو تھا۔ اب روز روز ماں کے در پر تو نہیں جایا جا سکتا تھا نا، اور پھر ہوا بھی یہی تھا۔ حماد کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی اور پیسے بھی اب ختم ہو چکے تھے۔ قرض پہلے ہی بہت ہو چکا تھا، اب تو قرض دار روز آتے، تقاضا کرتے اور ہمیں بے عزت کر کے اور دھمکی دے کر چلے جاتے۔ انہی پریشانی کے دنوں میں ایک روز حماد نے کہا آریانہ کو اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ اس بات پر میں حماد سے بہت لڑی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ انہوں نے یہ بات دل پہ پتھر رکھ کے کہی ہوگی، ورنہ تو وہ لڑکیوں کو پڑھانے کے بہت حامی تھے۔ انہوں نے میرے سامنے کئی بار یہ کہا تھا میں اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ پڑھاؤں گا، چاہے مجھے خود کو بھی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ یہ جملے بلکہ یہ ڈائلاگ تو بس وقتی ہوتے ہیں، جیسے کہ محبوب چاند تاروں کو توڑ لانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ حقیقت پسندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ فقط جملوں کی چاشنی میں نہ گم ہو جایا کرے، کڑوی کسیلی رت کو بھی یاد رکھے۔ جو رات میری اور حماد کی لڑائی میں گزری تھی، اس رات کی صبح حماد کو ہلکا ہلکا بخار تھا، وہ کچھ سست سے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر شام ہوتے ہوتے تو حماد کا بخار نہایت تیز ہو گیا تھا۔ قریبی میڈیکل سٹور سے بخار کی دوائی منگوا کر میں نے حماد کو کھلائی تھی، مگر کچھ آرام نہ آیا۔ بخار تو جیسے آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ساری رات حماد کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے گزر گئی۔ حماد کو اب ہاسپٹل لے جانا ضروری ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر کی فیس اور دوائیاں، اور اگر ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے تو میں خالی ہاتھ سخت ٹینشن اور ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ اب دوبارہ اتنی جلدی امی کے پاس بھی نہیں جایا جا سکتا تھا، ابھی پچھلے دنوں ہی تو میں دوبارہ 20,000 ان سے لے کر آئی تھی۔ ہم کیوں نہ زہر کھا کر خودکشی کر لیں، اس عذاب بھری زندگی سے تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ ایسی زندگی میں تو ہماری بیٹیاں بھی خوار ہی رہیں گی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی، میں روتی رہی تھی، چیختی رہی تھی، اور حماد بڑی بے بسی کی تصویر بنے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ سنو، صرف ایک میرے مر جانے سے تم لوگوں کی زندگی سنور سکتی ہے۔ حماد اچانک میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولے تو میں انہیں ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ صبح حماد سو کر نہ اٹھے تھے، ہمیشہ کے لیے جو سو گئے تھے۔ میں چیخ پڑی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کی رات والی بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر حماد نے اس پر عمل کر لیا تھا، مگر کیسے اور کب، یہ مجھے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ میں اب بیوہ ہو چکی تھی۔ میں نے جذبات میں آ کر سوچا تھا کہ شہناز خان کا بیوہ ہونا کتنا اچھا اور کتنا فائدہ مند ثابت ہوا تھا، مگر اب حماد کا مرنا اور اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حماد تو ہمیں اس قدر ٹوٹ کر چاہتے تھے کہ ہماری خاطر وہ بہت اچھی ملازمت کا موقع ملنے پر بھی ملک سے باہر نہیں گئے تھے، مگر اب ہمارے لیے، ہماری خاطر، میری محبت میں، میری آسانی کے لیے، میری آسائشوں کے لیے اپنی جان دے دی تھی، صرف اس بات پر کہ میں نے جذبات میں کہہ ڈالا تھا ہم سب زہر پی کر جان دے دیں تو اچھا ہے۔
مگر وہ تو میں نے جذبات میں کہہ ڈالا تھا، ورنہ میرا اتنا بڑا جگر تھوڑی تھا۔ کاش حماد میری محبت، بچوں کی چاہت میں ایسا نہ کرتے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ حماد کے دنیا سے جانے کی خبر جب میرے والدین کو ملی تھی تو وہ بھی شہناز خان کے والدین کی طرح نہ رہ سکے۔ ابو نے مجھے ایک عرصے بعد گلے لگایا اور روتے رہے، اور کچھ ہی دنوں میں دوبارہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ آج میری بیٹیاں شہر کے مہنگے ترین اسکول میں زیر تعلیم ہیں، وہ بھی میری بہن کے بچوں کی طرح فر انگلش بولتی ہیں۔ ابو نے میری بیوگی کے بعد ایک بنگلہ اور نہایت ہی خطیر رقم میرے نام سے بینک میں رکھوا دی ہے، تاکہ مجھے کبھی اپنے اور بچوں کے لیے ان سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ آج میرے پاس قیمتی جیولری، مہنگی ترین ملبوسات اور نیو ماڈل کی گاڑی ہے، پرآسائش زندگی ہے، ذہنی سکون اور بہترین غذا ہے جس نے میرے چہرے کو حسین تر بنا دیا ہے۔ میرے بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے اب گلاب کے پھول کی طرح کھلے نظر آتے ہیں۔ اب میری دونوں بہنیں اور سارے خاندان والے مجھ سے بہت ادب اور عزت سے ملتے ہیں۔ میرے مرحوم شوہر، میری محبت، بیچارہ حماد تو بس ایک ٹوٹ کر جانے والے شوہر اور بیٹیوں کے شفیق باپ تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے اور اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دے سکے۔ آج ان کے نہ ہونے کی عوض ہمیں، خاص کر بچوں کو، وہ سب کچھ مل گیا تھا جو شاید ان کے زندہ ہونے پر ہمیں میسر نہ آتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے لیے بیوہ ہونا نقصان دہ ہرگز نہ تھا۔ یہ کیسی خود غرضی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہانی ستارے میں دلچسپ اور سچی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔